الحمد لله حمدا كثيرا وذكرا كثيرا وشكرا كثيرا له الحمد في الأولى والآخرة نسلم ونصلي على سيد الكائنات شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا وإمام الكائنات محبوبنا مطلوبنا ومقصودنا ومعصومنا ومخدومنا ومخدوم الكائنات عبد الله ونبيه ورسوله الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما وتكريما وتعظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين سبحان الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
اللهم صل على محمد صل على شهيد محمد صل على سعيد محمد صل على نصيب محمد صل على حبيب محمد صل على حسيب محمد صل على قريب محمد صل على رحيم كريم محمد صل على عظيم وسيم يتيم محمد صل على شاهد محمد صل على قائد محمد صل على عابد محمد صل على ساجد محمد صل على سجود محمد صل على قعود محمد صل على وجود محمد صل على جود محمد صل على جود محمد صل على وجوه محمد صل على وجه محمد صل على كتف محمد صل على نظر أزر عذر عذر سفر محمد صل على أجر قدر روضة قبر محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأهل محمد وآل محمد منال محمد جمال محمد کمال محمد اقبال محمد کیل کال حال احوال محمد نور انوار اظہار اقرار محمد اللہم صل علی محمد یقین محمد امین محمد کریم محمد وسیم محمد نسیم محمد اکرم ارحم اجدر اکبر ازہر اسود اشرف اظرف انور محمد اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ. قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام، حاضرین مسلمین مخلصین، عزیز دوستوں بزرگوں بھائیوں، محض مسلم مخلص موحد بھائیوں، السلام علیکم. اللہ جل جلالہ دا بے حد و حساب شکر جس ذات اعلیٰ نے محض اپنے فضل اور عنایت کے پیش نظر زندگی میں پھر ایک مرتبہ دین اور اسلام دی مقدس نسبت ماتحت اپنے مقدس گھر دے اندر چند گھڑیاں واسطے مل بیٹھن دی توفیق عنایت فرمائی. آمین. دعا ہے کہ اللہ میرا اور تساں تمام بزرگاں دا تھوڑی دیر واسطے بیٹھنا اللہ دارین اور کونین وچ سعادت، خوشبختی، نجات اور بخشش کا ذریعہ بنا دے. آمین. بھائی سون والا بندہ بیٹھا ہے، ایکو تھوڑی جی گھٹا دے اور لے رپیٹ اور ماسٹر آواز تھوڑی زیادہ کر دے. ایکو کام کرو چونکہ حال دے اندر بوجھ پیدا نہ ہوئے. اج دا یہ پروگرام برادر اسلام ملک بلال صاحب دے برادر عامر شہزاد صاحب جو شہید ہو چکے ہیں، انہوں نے تعزیت دے سلسلے دے اندر انعقاد پذیر ہوئے. دعا ہے کہ اللہ تمام شہداء اسلام دے درجات بلند فرماوے. آمین.
اللہ پسماندگان نو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس بنیاد تے میں تھوڑی خدمت دے اندر قرآن مقدس وچوں ایک مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخص شہید ہوتا ہے، جس کو شہید آکھیا منجے، شہید کا کیا معنی ہے؟ شہید کا کیا مطلب؟ شہید کا لفظی معنی ہے گواہ۔ لفظی معنی کیا ہے؟ کسی چیز دی گواہی دین والا، گواہ پڑھن والا۔ دنیا دے جہان وچ بندہ کوئی زمین دے تنازع وچ گواہ پڑھدا ہے، کوئی نکاح یا طلاق دے معاملے وچ گواہ بندا ہے، کوئی برادری دے جھگڑے وچ، کوئی دوستاں دے تنازع وچ گواہ بندا ہے، کوئی بندہ زبان نال گواہی دیتا ہے، کوئی بندہ عمل نال اپنی گواہی دیتا ہے۔ مگر شریعت نے جس کو شہید آکھے ہے، او بندہ اپنی جان دے خون دا آخری قطرہ بھی رب دی توحید تے قربان کر کے گواہی پیش کرتا ہے۔ اللہ دی وحدانیت تے جو شخص گواہ بن کے آیا اور اس نے زبان نال چھڑی گواہی نہیں دیتی، عمل نال نہیں دیتی، بلکہ اپنی جان دا نذرانہ پیش کر کے دیتی، اور بے دریغ ہو کے اس نے اس مسئلے تے گواہی دیتی، کیونکہ یہ اس مسئلے تے گواہ بنیا جس مسئلے دا پہلا گواہ خود اللہ۔ مسئلہ توحید ایسی چیز ہے جس کا سب تو پہلا گواہ شاہد اللہ۔ سب تو پہلا گواہ کون؟ اللہ ہے۔ اور اس مسئلے توحید دا اللہ آپ بھی گواہ، صاحب علم جڑا بندہ ہے جس نو اللہ علم دی دولت دیتی، وہ بھی اس مسئلے دا گواہ، اور تمام والملائکہ، تمام فرشتے وہ بھی اس مسئلے دے گواہ۔ جس مسئلے دا اللہ گواہ بڑھیا، جس مسئلے دے علماء گواہ بڑھے، جس مسئلے دے تمام نوری فرشتے گواہ بڑھے، اے مرجان دا بندہ اپنی جان پیش کر کے اے بھی اللہ دی توحید دا گواہ بڑھ گیا۔ اے اس صف جا گیا جڑی صف دے اندر لوگ اللہ دی توحید دی گواہی دے رہے ہیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ جاگ رہے ہو؟ اور تھوڑی جی بھائی رپیٹ، تھوڑی جی کھول، حال دے مطابق تھوڑی رپیٹ ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، جاگ دے پہ بھائی، تھوڑی دیر واسطے جاگو تاکہ مسئلہ آسان ہو جائے، بیان کرنا بھی، سمجھنا بھی، سمجھانا بھی۔ یہ مسئلہ اتنا عظیم ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ کوئی بندہ اس کا گواہ نہ بنے، میں کلا اللہ گواہ کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اس بات پہ اللہ کلے کی گواہی بھی کافی ہے۔ اور اگر کوئی گواہ نہ بڑھے، اللہ فرماتا ہے رات دن جڑے فرشتے میرا سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، شکر کر رہے ہیں، وہ بھی اس مسئلے توحید کے گواہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ جنہوں میں علم دیتا ہے دنیا تے عالم بڑھے، ظالم نہیں بڑھے، عالم بڑھ کے دنیا تے ہیں، اللہ نے انہوں بھی اس مسئلے توحید کا گواہ بنایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم فرماتا ہے آمنہ دلال صاحب کمال حضرت محمد ذی شان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو جدو میں نبوت دا تاج انہاں دے سر تے رکھیا، اس ٹائم میں انہاں نو بھی آکھیا میرا پیغمبر اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، سبحان اللہ، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا
وسراجا منيرا. اللہ پاک فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر محمد پاک اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ اسا بھیجن والے ہیں اسا آپ بھیجے میرا پاک پیغمبر تیرے سر تے نبوت دا تاج بھی میں رکھیا رسالت دا تاج بھی میں سجایا تینوں نذیر بھی میں بنایا تینوں بشیر بھی میں بنایا تینوں سراج منیر بھی میں بنایا تینوں داعیاں اللہ بھی میں بنایا اے میرا پیغمبر تینوں امامت دا تاج دیتا نظامت دا تاج دیتا عزت دا تاج دیتا عظمت دا تاج دیتا شان تے شوکت دا تاج تیرے سر تے رکھیا اے میرا پیغمبر تینوں دساں اتنے درجے میں کیوں دیتے اتنی عظمتاں میں کیوں دیتیاں کہ ساری کائنات تھلے رہ گئی ساری کائنات مقتدی بن گئی محمد ساری کائنات دا امام بن گیا او میرا پیغمبر اتنی تھلٹی میں کیوں دیتی کہ پیغمبر بھی تیرے مقتدی بن گئے اتنی عزت مقام تے شان شوکت میں کیوں دیتا کہ آدم تے نوح تے یعقوب تے ابراہیم تے اسماعیل جتنے پیغمبر نے دنیا تے بھیجے نے اے میرا پاک پیغمبر او تیرے تو پہلے آئے نے انہاں تو بعد جائے لیکن بعد جاون والا سارے دا امام بن گیا بعد جاون والا سارے دا مقتدا بن گیا سارے دا معلم بن گیا ساری کائنات دا ہادی تے مرشد بن گیا انہیں کیوں کیتا ہے اللہ کریم فرماتا ہے میرا پیغمبر ایک کم تیرے کو لینا ہاں یہ دی وجہ دے نال اتنی تینوں میں کمال تے جمال دیتے اتنے اقبال بھی دیتے اتنے جمال بھی دیتے اتنے کمال بھی دیتے اتنا بڑا وقت دیتا اتنا بڑا وقت دیتا اتنا بڑا تخت دیتا اتنی بڑی رفت دیتی اتنی بڑی بلندی دیتی اتنا بڑا جلال دیتا اتنا بڑا اقبال دیتا اتنا بڑا صدق و مقام دیتا اتنی بڑی شان دیتی اتنا بڑا ایمان دیتا اتنا بڑا قرآن دیتا اتنا بڑا عرفان تے پہچان تے ادغام دیتا اتنی بڑی عظمت نظمت حشمت دیتی اتنی بڑی ابوت نبوت سروت دیتی اتنا بڑا وقت و اقبال دیتا اتنی بڑی نظمت و عظمت دیتی اتنی بڑی جمالت عدالت ادارت صدارت اقامت دیانت ولایت عنایت حجت لجت سنت جمت لمت وفرت نسبت نسبت جلالت جمالت عدالت ادارت تعلی تجلی تسلی کمال جلال بغا اقبال یعول مال تے صدق مقام دیتا ایک کیوں دیتا اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا میں تینوں اپنا گواہ بنانا چاہتا تے دنیا نو دسنا چاہتا او کائنات والے ہو میں اللہ کلا محمد دا گواہ کافی ہاں تے محمد زمین تے میری توحید دا کلا گواہ کافی ہے سبحان اللہ شان رسالت شان رسالت نعرہ تو سننا بھی معلوم کوئی ایڈا فرض تا کوئی نہیں چونکہ لوگوں کو پتہ ہوتا کوئی جواب دے ہونا مارنا نہ پہلے سوچیتا ہے کہ جواب دے ہونا لے بعد سوچیتے اسے سوچتے جو وقت ضائع ہو گئے ہیں اس واسطے اس کام کو رہن دے تو سب میری گل توجہ نہ سبحان اللہ تاکہ گل مکمل ہو گئی اللہ فرماتا ہے اتنے درجے اتنی بلندی دیتی تاکہ تو میرا گواہ بن جائے سبحان اللہ تاکہ گواہی دے میرا پیغمبر کیڑے مسئلے دی گواہی دیونی ہے شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا الہ الا هو العزیز الحکیم اللہ فرماتا ہے اسے واسطے میں تینوں اتنا بڑا کمال تے جلال عطا کیتا تاکہ تو اس مسئلے دا گواہ بن جہنے مسئلے دا میں اللہ گواہ اللہ اتنی سپیشل محمد پاک نو اپنی گواہی واسطے اتنا مقام کیوں عطا کیتا ہے اللہ فرماتا
موجود ہیں، مولویاں دے گواہ موجود ہیں، صدراں دے موجود ہیں، وزیراں دے موجود ہیں، امیراں دے موجود ہیں، دنیا دے پیراں دے موجود ہیں، غوثاں قطباں ابدالاں دے گواہ موجود ہیں، ختم نبوت دا مسئلہ میں تے دنیا کٹھی ہوئے، رسالت دا مسئلہ میں اللہ دے نبی دی عزت حرمت دا مسئلہ میں دنیا ساری کٹھی تھی ونجے، اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دی کتاب دا مسئلہ میں تے دنیا کٹھی ہو ونجے، عظمت صحابہ دا مسئلہ میں تے دنیا کھلو ونجے، وہ آدھے میں گواہی دینا، وہ آدھے میں گواہی دینا، اللہ فرماتا ہے میرا محمد پاکا ایکو مسئلہ توحید ہے جیڑا ایڈا مظلوم ہے، کوئی ملہ تیار نہیں ہوتا، کوئی پیر تیار نہیں ہوتا، کوئی صدر وزیر تیار نہیں ہوتا، مولویاں دے گواہ موجود، پیران دے گواہ موجود، مگر میری توحید خالی کھڑی ہے، انہی کن پیچھے کوئی بندہ کھلوڑ واسطے تیار کوئی نہیں، آدھر کے توحید علیہ مسئلے کی گواہی دیتی تا دنیا نراز ہوئے سی، توحید علیہ مسئلے کی گواہی دیتی تا لوگاں تنخواہ نہیں دیونی، مسئلہ توحید کی گواہی دیتی تے نظرانے بند، کوئی آدھا شکرانے بند، کوئی آدھا وظیفے بند، کوئی آدھا عزت نہیں ہونی، کوئی آدھا دنیا مخالف ہوگنی، اس وقت اللہ فرماتا ہے میرا توحید علیہ مسئلہ ایڈا مظلوم ہویا پیا جو میں سارے جہان جو نظر ماری ہر چیز دے درختن دے گواہ موجود، سورج دے موجود، چند دے موجود، ستاریاں دے موجود، انسانہ دے موجود، حیوانہ دے موجود، حجرہ دے شجرہ دے پیرہ فقیرہ دے ملاوہ دے موجود، اگر کوئی گواہ کوئی نہیں تو میری توحید کا گواہ کوئی نہیں، اس وقت اللہ فرماتا ہے میں یہ گواہ دنیا تے چنیا جنہا ساری کائناتیاں گواہ والا نو اللہ گواہ ہے، سبحان اللہ، گواہی دے والے ہزارن مگر ہزارہ دی گواہی تے کلے محمد دی گواہی بھاری ہے، سبحان اللہ، انہیں ہے کہ کوئی نہ سارا جہان ایک پاسے بولے تے چھڑا محمد الرسول اللہ کسے پاسے زبان کو حرکت چلے ہوئے، اللہ فرماتا ہے سارے جہان دیا گواہیاں تھلے میرے محمد دی گواہی بلے بلے، ہر شاید اچھا ہو گئی، اعلیٰ مقام تے فیض المرام ہو گئی، کہاں اللہ فرماتا ہے اے مسئلہ اچھا، یہ مسئلہ سارے دین وچوں اچھا مسئلہ، اسلام وچوں اچھا مسئلہ، شریعت وچوں اچھا مسئلہ، مذہب وچوں اچھا تے بلند مسئلہ، اللہ فرماتا ہے جیوے مسئلہ بلند تھا ایوے گواہ جڑا زمین تے چڑے ہے ساری کائنات تو گواہ بھی بلند چڑے ہے، سبحان اللہ، جیوے مسئلہ توحید کی بلندی وچ شک نہیں، انہیں محمد پاک دی عظمت تے شان وچ بھی شک کوئی، اس واسطے شہید آدمی یہ اتنے اچھے مقام تے اس واسطے پہنچ دے کہ یہ مسئلہ جڑا آنا جے دے پیچھے جان دیتی ہے، جڑے مسئلے دے پیچھے جان قربان کیتی سی وہ مسئلہ اچھا ہا، اس واسطے ایدہ نام بھی اچھا، ایدہ جنازہ بھی اچھا، ایدہ کفن بھی اچھا، ایدہ دفن بھی اچھا، ایدی موت بھی اچھی، ایدی موت بھی اچھی، ایدی حیات بھی اچھی، سبحان اللہ، کیونکہ مسئلہ اچھا ہا، اس مسئلے تے جس قربانی پیش کی تھی، جس جان دا نظرانہ پیش کیتا، اللہ انہوں جڑا انعام دیتا وہ بھی اچھا، جڑا شان دیتا وہ بھی اچھا، جڑا جنت وچ مکان دیتا وہ بھی اچھا، اس مکان وچ جڑا سامان دیتا وہ بھی اچھا، اس زمان وچ جڑا جہان دیتا وہ بھی اچھا دیتا، اس واسطے شہید دا مقام بڑھتا ہے کہ اس نے اچھے مسئلے دی گواہی دیتی، اللہ فرماتا ہے اے دے اچھے ہومن دا اتھوں پتہ لگتا ہے ان اللہ اشترا من المؤمنین، سبحان اللہ، اے میرے جان والے آج سامنا کوئی نہیں، جڑے جاگو وہ ہاتھ کھڑا کرو جنہ سہنا چپ کر کے ٹر بجو،
اج اساں جڑے مسئلے نو شروع کیتا ہویا ہے کہ پورے قرآن جو سیر کرساں تے تاں جا کے شہید دا پتہ لگ سی کہ شہید کون ہوندا ہے، شہادت کیڑی شے دا نام ہے۔ میں انشاءاللہ تانوں پورے قرآن دی سیر کرانا چاہتا ہوں۔ عید آوے لوگ آتے مری ویساں، کوئی آتا میں لاہور ویساں۔ پاکستان ایک ایسی تبدیلی آئی کہ جدوں عید دا موقع آیا ہونا کہ کسے پاسے نہیں جانا، گھر رہنا۔ کتنے رہنا ہے؟ گھر رہنا ہے۔ یہ تسا گھر رہنا ہے، کسے پاسے مری دے رستے باندھن، لاہور دے باندھن، پشور دے باندھن، ملتان دے باندھن، کراچی دے باندھن، مال گھر بیٹھ کے قرآن دی سیر تک کر لو۔ سبحان اللہ۔ وہ مری دی سیر تا ہر کوئی کردا ہے، مگر قرآن دی سیر خوش نصیب بندہ کردا ہے۔ سبحان اللہ۔ جدے نصیب اچھے ہوئے قرآن دی سیر ہو کر دے ہوئے کریے سیر قرآن دی۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة فيقتلون في سبيل الله۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جڑا بندہ اس اونچے مقام تے فیض مرام ہوندا ہے، اس بندے دے اونچے مقام دی کیا نشانی ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو بندے واسطے میں منڈی لا دیتی ہے، منڈی لا دیتی ہے۔ وہ جویں دنیا دے مال تے ڈنگراں مویشیاں دیاں منڈیاں لگدیاں، سبزی فروٹ دیاں منڈیاں لگدیاں نے، غلے تے اناج دیاں منڈیاں لگدیاں نے۔ اوتھے ہر بندہ دوڑ کے ویندا کہ جناب سودا سستا ملنا ہے، جا کے منڈی تو لینا ہے، اوتھے دینا ہے تے اوتھے لینا ہے۔ ایک دنیا دیاں منڈیاں دیاں گلاں پیاندیاں نے۔ اللہ فرماتا ہے ایک منڈی میں بھی لا چھوڑیے تاکہ دنیا نو دساں اتنا منافع دنیا دیاں منڈیاں وچ کوئی نہیں جڑا میں اللہ دی لائی ہوئی منڈی وچ ملنا ہے۔ اتنا نفع تانوں اوتھے نہیں ملنا جڑا میرے نال تجارت کرو تے تاں تانوں ملنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بندیاں نال تاں ہر کوئی تجارت کردا ہے، میں ایمانداراں نوں آندا او ایمان والیاں آؤ ذرا میرے نال ہی تجارت کیتی کرو، آؤ ذرا میرے نال ہی کاروبار کیتا کرو۔ میں بھی منڈیاں کھولیاں ہوئی نے، میں ساری کائنات تو بڑا تاجر ہاں، میں بڑا تاجر ہاں، اس واسطے آؤ میرے نال تجارت کرو۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة۔ دنیا دیاں منڈیاں وچ گاواں وکدیاں نے، مجھاں تے بھیڈاں تے بکریاں ہوندیاں نے، اوتھے غلہ تے اناج تے جوار تے باجرہ تے مونگ پھلیاں وکدیاں نے۔ اللہ فرماتا جدوں اساں منڈی لیندے ہاں اس لیے اساں تیری جان دے خریدار، اساں تیرے مال دے خریدار، اپنا مال لے آ میرے نال تجارت کر، اپنی جان بھی لے آ میرے نال تجارت کر۔ اللہ کیویں تجارت کرنا ہے؟ اللہ کریم فرماتا ہے جڑے ویلے منڈی لگدی ہے ایک ویچن والا ہوندا ہے، ایک خریدن والا ہوندا ہے، ایک چیز جڑی وکن والی ہوندی ہے، ایک چیز جڑی اودی قیمت لگدی ہوندی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے او کہنا تانیو جڑی منڈی میں لئیے او دے وچ خریدار میں ہاں، اس منڈی وچ سب تو بڑا مشتری میں ہاں۔ میں خریدنا چاہتا کسے ملنگ نہیں خریدنا، کسے پیر نہیں خریدنا، کسے ملا نہیں خریدنا۔ اللہ فرماتا ہے ایک منڈی لگی یوسف وکن والا ہے، گل یاد آ گئی ہے۔ ایک منڈی لگی مصر دے اندر
مصر دی منڈیاں دے اندر غلام ہی وکدے ہوندے ہیں جویں باقی مال وتا اسباب وکدے ہوندے ہیں ایویں غلام بندے وکدے ہوندے ہیں ایویں لمبیاں وکدیاں ہوندیاں اللہ کریم فرماندے نے اس مصر دی منڈی وچ وکدا وکاندا پھردا پھراندا میرا یوسف ہی آ گیا انہوں پھراواں نے گواہ کیتا اور پھراواں نے آ کے تے کھوہ وچ سٹ دیتا جڑے ویلے انہاں کھوہ وچ سٹیا اللہ کریم فرماندا ہے اساں آپ یوسف نو تسلی دتی اوحینا الیہ لتنبئنہم امرہم بامرہم ھذا یوسف نو تسلی دے کے آکھیا او یوسف خبرا نہ بنی جنہ تینوں باپ دی چھولی تو جدا کیتا ہے تے میں تینوں بادشاہی دے تخت تے بٹھا کے بادشاہ بنا دیونا ہے تے جنہ تیرے نال ظلم کیتا ہے انہاں نوں میں گداگر بنا دیونا ہے اوحینا الیہ لتنبئنہم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون اے میرا یوسف انہوں پتہ کوئی نہیں شعور کوئی نہیں جتنے تیرے نال ظلم کریں دے پائیں اتنا میں تیری شان بتا رہا جتنا تیرے پھرا حسد پہ کریں دے جتنے پھرا یوسف نال کنا حسد کیتا وہ باہر دے کوئی نہ گھر دے بندے ہیں کتھوں دے ہن گھر دے بندے ہیں یوسف نال حسد کیتا نے یوسف دا شان ودیا کہ گھٹیا تے جنہاں حسد کیتا او ذلیل ہوئے ہن کہ عزت ملی ہے بولو یہ جب موقع آیا کشمول جا کے دیکھل وتا صدق علینا ساجے تے کوئی صدقہ خیرات چا کرے اب بینوں الاقوامی یتیم ہے کوئی خیرات دے میں ہاں کوئی صدقہ دے میں ہاں بڑے حقدار ہاں تے جڑا تخت بادشاہی تے بیٹھا ہاں وہ یوسف ہاں جنہوں کھوہ وچ سٹے ہانے جنہوں تھپڑ مارے ہانے اور جدی انگلیاں دے پوٹے تے سوٹے پار کے اندر سٹے ہانے وہ اندر سٹن لگے ہن تے اللہ کریم فرماندا ہے اسا یوسف واسطے پہلے جبریل نو آکے اپنی تلیاں بچھا لے میرے یوسف نو دھکا نہ لگے کھوہ دے اندر پتہ پکے تے پیر لگ وجے تے زخم نہ آ جاوے اللہ کریم فرماندا ہے اسا جنہاں نو عزت دینی ہوے انہاں دے حاسدین نو ذلیل کر دیندے ہاں تے جے نال حسد کیتا جاوے اونوں دنیا دا بادشاہ بنا کے رکھ دیندے ہاں سب کے بھراواں نے حسد کیتا ہے سب کے بھائیاں نے ظلم کیتا ہے انہاں دے ظلم تے حسد دا نتیجہ نکلیا کہ یوسف علیہ السلام قافلے والے دے ہاتھ چڑھیا قافلے والے آکھن لگے بچہ تا بڑا قیمتی ہے اس وقت کوئی نہ کوئی بندہ کوئی وارث پچھو ضرور نکل آنا اس وقت جلدی جلدی کرو وشرو بسمن بخش دراہم معدودا وکانو فیہ من الزاہدین جلدی جان چھڑاؤ جڑے چار چھلڑ مل دن لے لو جڑے چار ٹکے درم ڈالر مل دن ہوئے لے لو بس انہاں تے گزارا کرو یہ دے پیچھے کوئی نہ کوئی آمن ہے جڑے ملے یوسف نو منڈی دے اندر انہاں وگ کے کھلا رہا صبح سویرے سورج نکلدا پیا تے یوسف علیہ السلام معصوم بچہ بھی منڈی دے اندر گیا کھلا وکن واسطے اینو بیچن والے آئے پائیں اور یہ دی فروخت بھی ہوندی ہے یہ دی بولی لگنی ہے تھوڑی دیر تو بعد اسے دن اتفاقی عزیز مصر آیا کوئی چیز خریدن دینا دینال اگا ویکھے تے ایک پاسو سورج پہ نکل دے ایک پاسو یوسف علیہ السلام نظر پہ آندہ ہے ایک نظر سورج دیر مار کے بیدہ ہے دوئی نظر یوسف دے مکھے دیر مار کے بیدہ ہے آدھے اللہ نہ خدا میں اج معلوم ہوندہ ہے سورج بھی اپھرتا پہ آئے تے دے مکھے بھی چوپیاں پھرتا ہے یہ نیا حسین بچہ یہ نیا نازنین بچہ یہ نیا محجبین بچہ یہ نیا بہترین بچہ یہ نیا دل نشین بچہ یہ نیا زرین بچہ آج تو میں
عزیز مصر نے اپنی اکھاں نال نہیں ویکھیا بن کے آندا جڑی قیمت منگو میں دین واسطے تیار ہاں انہاں قیمت منگی عزیز مصر چ دتی پر جڑے ویلے اس پان نو نال گھن کے آندا ہے اپنے گھر دے دروازے پہنچا دے آندا ہے اکرمی مسوا کہنا ہے بیوی دا یہ سارے نو یاد ہے میرے خیال اس سے جڑے ہوئے نا وہ بندے نہیں بھولتے زلیخا اے میں تیرے کو لے کے آیا متے مصر خرید سمجھے متے نو غلام سمجھے انہوں میں منڈی بھی چوتا کھٹنا آیا مگر ایج لگدا منڈی دے اندر ایک بچہ سردار ہے باقی ساری منڈی دی عوام دی غلام لگ دیئے اے بادشاہ لگدا تے باقی دنیا رے آیا لگ دیئے اس وقت میں نو کھٹ کے آیا تیرے حوالے میں کرینا آسان این فانا او نتخذہ ولدا مینو امید ہے جڑا سودا میں کر کے آیا ہے سودا گھاٹے دا نہیں اے سودا نفع دا معلوم تھی دے اس بچے وچ بڑیاں خوبیاں نظر آندیاں نے اے دے متھے تے آثار نیکی دے نظر آندے نے اس وقت سانو فائدہ دینا کہ اور کوئی فائدہ نہ تھی وے او زلیخا تیرے وچ اولاد تا کوئی نہیں جمی نہ تھی جمی ہے نہ پتر جمے ہیں ساڈا گھر تے ویڑا بے رونق پیارا ہوندا ہے اس وقت چھوٹیاں ساڈیاں کھالیاں نے اسا این فانا او نتخذہ ولدا اور فائدہ کو ملے نہ ملے اینو اسا منہ بلا بیٹا تا بنا لے سا اینو اسا مطلب بنا بنا کے اپنا پتیلا بنائی رکھسا اسا اینو پتر پتر کر کے بنائی رکھسا تے سانو بابا بابا کر کے بنائی رکھسی چلو اللہ انج اولاد نہیں دیتی تے اللہ ساڈا بیڑا انج آباد کر چھوڑے سبحان اللہ اس واسطے ایک منڈی لگی ہے مصر دے اندر عزیز مصر اس دور دا بادشاہ خریدن والا ہا تے یوسف وکن والا ہا یوسف نو بیچن والے او جڑے قافلے والے ہن انہاں ویچا ہا تے یوسف وکیا ہا تے انہاں خریدے ہا اللہ فرماندا ہے ایک منڈی تا اے ہے ایک منڈی وہ ہے کہ جتھے ویچن والا توجہ ہے جڑا پائے آئے او ہے جڑا اپنی جان دے والا اپنا مال دے والا اپنی آبرو تے عزت اس منڈی میں جو ویچن والا اللہ فرماندا ہے جدوں اے زمین تے آیا نا اس منڈی میں جڑی میں لئیے اس سچ جدوں ایسا کہ میری جان ہی حاضر ہے میرا مال ہی حاضر ہے اس سے میں کہ او تاجروں تو سب پیچھے ہٹ جاؤ او دنیا داروں تو سب پیچھے ہٹ جاؤ او صدروں وزیروں بادشاہوں تو سب پیچھے ہٹ جاؤ اے سودا اتنا اونچا سبحان اللہ اے سودا اتنا اونچا اس سودے نو او لے سکدا ہے جڑی ساری کائنات تو بڑا تاجر ہوے سبحان اللہ ہاں بھی جاگ دے پہ تھکے تو نہیں تھکنا نہیں ہے اج تھوڑا جا دل تلے کانا دے کے پاسوں تاکہ مسئلہ توڑ چلے جائے چلیے گے ان اللہ اشترى من المؤمنین میں اللہ آپ خریدار بنے اتھے نبی خریدر والا نہیں اتھے ولی نہیں ملا نہیں پیر نہیں بادشاہ نہیں ان اللہ خود اللہ خریدار بن کے مشتری بن کے آئے اللہ فرماتا ہے اے سودا بڑا اونچا ہے اس وقت اونچے سودے نو اونچی ذات لے سکتی ہے ہر بندے دے واسطہ کام کوئی نہیں اللہ فرماتا ہے وہ سودا جڑا زمین تے بیچن والا ہے وہ مومن ہے تے جڑا خریدن والا ہے وہ خود اللہ ہے تے جڑا سودا وکدا پیا ہے وہ بندے دی جان ہے تے بندے دا مال ہے اللہ دی قیمت کیا لائی سبحان اللہ سونا قیمت لائی چاندی لائی نقدی لائی ڈالر لائی ریال لائی سکہ لائی درہم لائی دینار لائی کیڑی قیمت لگی ہے اللہ کریم فرماتا ہے بے ان
خریدن والا بھی اونچا بیچن والا بھی اونچا جڑی چیز وکدی پئی ہے او بھی اونچی تے او دی جڑی میں قیمت لاونی ہے او قیمت ساری دنیا نالوں اونچی قیمت سبحان اللہ او قیمت دنیا دا کوئی تاجر ادا نہیں کر سکتا او قیمت میں ہی ادا کر سکتا اللہ اس مومن نے اپنی جان دیتی مومن نے اپنا مال دیتا تے تساں آپ آ کے اس منڈی وچوں خرید لیا او دی کیڑی قیمت لائی ہے اللہ پاک فرماندا ہے بے لہم الجنہ میں او دی قیمت جنت مقرر کر دیتی ہے اچھا اللہ کریم فرماتے ہیں کتنا لوگوں دی قیمت جنت مقرر ہوئی ہے یقاتلون فی سبیل اللہ جڑے اللہ دے راستے وچ اپنا جان ہی خرچ کر دیویں اپنا مال اولاد جائیداد بھی خرچ کر دیویں اے انہاں لوگاں واسطے میں جنت بنا دیتی ہے انہاں لوگاں واسطے میں جنت نو سمن تے قیمت مقرر کر دیتا ہے اس وقت اللہ کریم فرماندا ہے او کائنات والیو جڑی میں قیمت مقرر کیتی ہے او کس واسطے کیتی ہے تے کنہاں واسطے کیتی ہے فیقتلون ویقتلون او لوگ جڑے آ کے لڑدے نے مارن والے میرے رستے دے اندر مریون والے کدے کسے مشرک نو قتل کر دین تے کدے لڑدیاں یقتلون آپ قتل ہو ویندن کدے کسے نو فنار کر دیندے نے کدے کسے نو تلوار مار کے مردار کر دیندے نے تے کدے آپ تلوار کھا کے اللہ دے رستے دے اندر اپنی جان دا نذرانہ پیش کر کے شہید ہو ویندے نے میری توحید دے گواہ بن ویندے نے اپنا مال دے کے گواہ بنے اپنی جان دے کے گواہ بنے اللہ پاک اتنا کچھ انہاں جو کیتا ہے اے جتنا کچھ سودا ہویا منڈی وچ اے دی تحریر کتھے وے سبحان اللہ اے دی تحریر کتھے کسے اسٹام تے لکھے آئی کسے سادے کاغذ تے لکھے آئی کسے عدالت وچ لکھوائے کسے وکیل کولو لکھوائے کسے مجسٹریٹ کولو لکھوائے کسے جج کولو لکھوائے اللہ فرماتا ہے کوئی نہ وعدن علیہ حقا وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن اللہ فرماتا ہے جنے ویلے میں وعدہ کیتا ہے انہاں نال جنہاں جان تے مال خرچ کیتی اے وعدہ میں انجیل وچ بھی کیتا اے وعدہ میں تورات وچ بھی لکھیا اے وعدہ میں قرآن وچ بھی لکھیا یعنی دنیا دے کاغذ مٹ ونجن میرا وعدہ نہیں مٹنا چونکہ قیامت دی صبح تو نہیں قرآن بھی رانا ہے تے میرا وعدہ بھی نال رانا ہے اس واسطے میرے وعدے وچ مومن شک نہ کرے چونکہ میں لکھیا ایسی جگہ تے جڑی کتاب وچ شک کوئی نہیں سبحان ذالک الکتاب لا ریب فیہ جویں اللہ دی کتاب وچ شک کوئی نہیں ایویں اللہ دے کیتے ہوئے وعدے وچ بھی شک کوئی نہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد ساری دنیا مکر بنجے ساری دنیا اپنے وعدے تو پھر بنجے مگر جس نے تیرے نال منڈی وچ وعدہ کر کے لکھ دیتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اپنے وعدے تو کدے مکریا کوئی نہ کدے پھریا کوئی نہ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن اللہ فرماتا ہے اس واسطے میں وعدے تو کدے نہیں پھریا تے کدے نہیں مکریا ومن اوفا بعہدہ من اللہ سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے میرے تو بڑا سچا دنیا چ بھی کھات سہی جڑا کوئی گل کرے تے اپنی گل تے پکا رہے ونجے جڑا کوئی گل کرے تے اپنی گل تے ثابت قدم رہے ونجے اے میں اللہ تو بڑا ایو جہاں کائنات وچ کوئی نہیں ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اوفا بعہدہ من اللہ سبحان اللہ میرے تو بڑا
وعدے تے پکا رہنا اللہ تینوں اور ملنا اللہ فرماتا ہوں یقین کر کے دے بندے کہ اللہ جڑا وعدہ کیتا نہیں پھرنا ہوں اللہ فرماتا فاستبشروا مبارک ہوگی فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم سبحان اللہ فرماندا ہے مبارک ہوئی تساں جڑا سودا کیتا ہے تساں سودا وارے والا کیتا ہے تساں سودا نفع والا کیتا ہے تے ذالک هو الفوز العظیم تساں گھاٹے وچ نہیں فائدے وچوں تساں ناکام نہیں ہوئے سودے وچ کامیاب ہو گئے ہو سبحان اللہ تساں کے ہو گئے ہو کامیاب ہو گئے اللہ آدھا پہ کامیاب ہو گئے تو بس ہم یقین کرنا چاہیے اور ظاہری طور تے دیکھو ظاہری طور تے بندہ قتل ہو گئے وہ دی جان تے ٹکڑے ہو گئے سر کتھائی پہ ہے دھڑ کتھائی پہ ہے بازو کٹیا پہ ہے اگلے جگر کٹ کے چبائی کھڑن کن کٹی کھلن ہونٹ کٹی کھلن جسم دے اعضاء الگ کر کے خوشیاں منا رہے ہیں اس بندے دے گھر ماتا میں اس دے جنازے دیاں تیاریاں او دے کفن دیاں تیاریاں او دے دفن دیاں تیاریاں رشتہ دار روندے کھلن بیوی بیوہ ہو گئی بچے شہید دے بچے بھی یتیم ہو گئے شہید دی بیوی بے منی ویندے ہو کے انکار کیتی ویندے ہو میں پتہ نہیں منی پہ ہونا شہید دی بیوی بیوہ ہو گئی بچے یتیم ہو گئے جائیداد تقسیم ہو گئی اس کے باوجود شہید ہے اس کے باوجود زندہ ہے اس کے باوجود انہوں خاص حیات حاصل ہے بیوی بیوہ بچے یتیم مال ہوتا تقسیم اس کا کفن اس کا دفن اس کا جنازہ اس کی قبر جیوے باقی لوگاں واسطے قبر اس واسطے بھی قبر جیوے باقی بندیاں دیا بیویاں دوئی جگہ تے عدت گزار کے نکاح کر سکتی ہے شہید کی بیوی بھی نکاح کر سکتی ہے جیویں باقی وراثت تقسیم ہوتی ہے شہید بھی تقسیم ہو گئی یہ سارا کچھ ہو گیا وقتی اللہ تے تو کامیاب ہے سودا کامیابی اللہ کی نہیں نفع وچ نہیں ہے گھاٹے وچ نہیں رہا ایدی مثال دے وا مسئلہ سمجھ آوے سی سبحان اللہ سبحان اللہ ایدی مثال دے وا مسئلہ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون اللہ کریم فرما دے جڑے ویلے زمین تے وتر آونی اس ویلے زمین دے اندر جٹ بندہ حل مرویندا ہے کی کردا حل مروا دیندا ہے زمین دا سینہ چیر تے پھاڑ دیندا ہے اس جٹ تے زمیندار دا جڑا سیاںا پتر ہوندا ہے کیڑا سیانے تو سیاںا پتر ہوندا ہے او پیٹیاں وچ دانے بندن بیج والے دانے کیڑے بیج والا دانیاں باقی دانیاں نالوں کھرا دانا ہوندا ہے ستھرا دانا ہوتا ہے صاف دانا ہوتا ہے وہ بندہ لین آوے تے آدھن اے دانا نہیں دیونا اے دانا کیڑا ہے اے بیج چھٹنا زمین دے اندر اے دانا میں نہیں دیونا باقی سارے لے لے یعنی وہ خالص دانا ہوتا ہے صاف تے ستھرا دانا ہوتا ہے جڑے ویلے زمین وچ ہل مارے آگے جٹ تے زمیندار دا سیاںا پتر پیٹیاں تے صندوقاں دے اندر جڑا بیج والا دانا چھپیا پیا خزانیاں دے اندر محفوظ ہوندے اس دانے نو بوریاں دے اندر پا کے کندھے تے جان کے تے ٹر پیندا ہے جڑے ویلے میری جان وچوں گزرن لگدا ہے اس لے حضرت خطیب صاحب کچھ دن حضرت مولانا رفیق صاحب کچھ دن او خمیسیا او فلانیا اے دسیا اے کیڑی شے کندھے تے رکھی ویندا ہے آندا جناب دانے پی والے دانے تے زمین وچ ون کے چھٹنے نے ہن موسم گزردا ویندا ہے تے موسم گزر گیا تے کفے افسوس کلدے راساں تے گھاٹے وچ چلے جاساں تے فائدے تو محروم ہوویں سا اس بندے نے جڑے ویلے اے گل
کیتی ہے حضرت خطیب صاحب نے اودی کنڈ تھپی ہے مولانا رفیق صاحب نے کہ شاباش پترا اپنے پیو دا لائق پتر ہے اپنے پیو دا سیاںا پتر ہے انج نہیں آکھیا وہ بے وقوفا وہ پاگل تے چھلا جہان دا پیٹیاں وچ چنگے بھلے بندا چھپے پین محفوظ دانے انہاں نو کان تے رکھ کے تے تلی تے رکھ کے تے انج چھٹا مار کے زمین وچ وگا دیندا تے ول اونوں آپ نو بھی پتہ نہیں ہوندا کوئی دانا سجے گیا کوئی کھبے گیا کوئی اوتے گیا کوئی تلے گیا کوئی دانا کنے تے گیا کوئی بچ گیا کوئی اوڑا وچ گیا کوئی گٹنے وچ گیا کوئی پاڑا وچ گیا کوئی دلارا وچ گیا اس چھٹن والے نو بھی پتہ کوئی نہیں جو دانا کتے ٹر گیا اونوں ویکھن نہ بندہ اودے تے ناراض نہیں ہوندا اونوں شاباش دیندا ہے کیوں شاباش دیندا ہے او دانا جڑے ویلے زمین جوان کے سٹ آندا ہے اس دانے تے اتوں بارش پے ویندی ہے اتوں جھکڑ تے انہیری تے چھولے پے ویندے اتوں گرمیاں تے سردیاں دے ہونالے تے سیالے دیاں تبدیلیاں تے آ کے جھکڑ دے تے چلدے نے مگر او دانا زمین جوان کے اپنی جان پکڑدا ہے پر جڑے ویلے زمین دے اندر جان پکڑدا ہے پر زمین نرم ہوندی ہے پانی لاون دی وجہ دے نال او دانا پھٹنا شروع ہو ویندا ہے پر پھٹ کے گل ویندا ہے گلدا ہے جان دی سڑدی ہے جلدی ہے گلدی ہے ول وچوں ایک انگوری نکلدی ہے وچوں انگوری نکلدی ہے ہن بندہ انج نہیں آکھ سکتا کہ دانے برباد کر کے آ گئی ہے دانے ضائع کر کے آ گئے او دی کنڈ کیوں تھپے دے پین کہ دانا ایک جیڑا ہے زمین وچ ویسی اے تا گل سی سرسی مرسی قربانی دے سی مگر اگے دی نسل ودھنی ہے سبحان اللہ اگے دی نسل دی افزائش ہونی ہے اے قربانی دے کے ضائع نہیں ہوندا اس واسطے لوگ آدھر شہید کی جو موت ہے شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے وہ جملہ اس جگہ تے پھر آتا ہے اور دانا جی میں گل کے اپنی جان دی قربانی دے ویندا ہے مگر اپنے داڑیاں دی لاج رکھ ویندا ہے سبحان اللہ جے دانے تسا سام کے پیٹیاں چ رکھی رکھو تے کھاندے رہو تے زمین چ نہ سٹو ایک دانا گلے نہیں قربانی نہ دے وے ول اگلے سال کے نتیجہ ہو سکتا بھوک مرسو کے نہ مرسو اتنا دانے تو ساری زندگی ملدے پائن جو وچ کوئی دانے ہی ہو جائیں جڑے اپنی جان تے کھیل کے قربانی دے دیں زمین تے گل کے سڑ کے ہاں زمین نال مٹی ہو ویندے مگر فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ جڑے ویلے ایک دانا زمین وچ گلدے تے سڑدے تے قربانی دیندا ہے اے دیندا ہے قربانی پیش کردا ہے اللہ فرماتا دی قربانی نو میں رنگ لانا تے ضائع نہیں ہون دیندا او اللہ فرماتا فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ توجہ ہے جڑے تسا ستے پے ہو مینوں پتہ ہے ستے پے جڑے جاگدے پے او بھی مینوں پتہ ہے تسا جاگدے پے متا سمجھو مولوی اپنے کام وچ لگا ہوا اینوں کوئی پتہ نہیں اسا اپنے کام وچ لگے ہوندے مگر نظر ساری تواڈے اوتے کیونکہ تواڈے نال سانوں خصوصی پیار ہے اسا نظر ہٹا نہیں سکدے تواڈے اوتے یہ تواڈی مرضی کسی بندے دے کے چھپ کے تے جھولے بیٹھے کھاتے یہ تواڈی مرضی مگر ساری نظر تواڈے اوتے آ گئی ہن کے خیال ہے جب سو اجے تا ابتدا پہ کردا شہید کس نو یہ مسئلہ بڑا اچھا مسئلہ ہے یہ سمجھن واسطے اچھا دماغ چاہیے اچھی سوچ چاہیے اچھا وقت چاہیے سبحان اللہ یہ سو قربانی ایک دانے نے قربانی دیتی فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ کریم فرماتے ہیں اس ایک دانے دی قربانی نو اسا ضائع نہیں ہون دیتا جڑا بندہ اپنے موڈے تے بوریاں رکھ کے اگر دو بوریاں
زمین چ سٹ کے آئے تے فصل تے سیزن دے موقع تے 50 بوری گھر لے کے آئے اللہ فرماندا ہے اے 50 بوری جڑی گھر لے کے آئے ذرا سوچا بھی کر کس چیز دا نتیجہ ہے اے 50 بوری دے دانے تاں نکل کے آئے نے جو ایک دانہ مر کے قربانی دے گیا کہ او قربانی نہ دے تو بھوک مر بنیا انسان بھوکے ہوئے نا حیوان بھوکے ہوئے نا اس وقت شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے اتنا گل بن دیے کہ توڑے ساڑے وچوں جڑا ایک شہید ہوئے گئے تے تاں تیری میری زندگی دیا رونقاں وی نال نال چل دیاں پئیاں نے کہ کوئی ساڑے وچوں شہید نہ ہویا اللہ دے راستے جمال تے جان دی قربانی نہ دے ویا جڑی قوم قربانی نہیں دیندی صفحہ ہستی تو مٹ ویندی ہے اسے قوم دا نام زندہ رہندا ہے جڑی قوم قربانیاں دین والی ہوئے او دا نام اللہ زندہ رکھدا دا نام نہیں مٹن دیندا اللہ فرماندا ہے شہید چونکہ قربانی دتی سبحان اللہ کیسے دیتی قربانی پیش کی تھی اتم میں ادھرنا زندہ کر میں ادھرنا نہیں مٹن دیتا لا تقولو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون جان دی قربانی دیتی ہے آپ تے قبر میں ٹر گیا آپ کا دفن ہو گیا بچے تا یتیم ہو گئے بیوی بیوہ تھی گئی مال بھی تقسیم ہو گیا لیکن انہوں میں ختم نہیں ہونے دیتا انہوں میں مٹن نہیں دیتا بلکہ انہوں میں نا زندہ جمیتا لیکن نہیں کیتا ہے اللہ فرماتا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات اے میرا پیغمبر محمد پاکا ایمان والے انہوں میرا پیغام چدے یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والوں جنہا مسئلہ من لیا جنہا میں اللہ دی بات یقین کر لیا انہا نال گل پیا کرتا کہ اپنی زبان تے بھی کنٹرول کر رہے اپنی زبان نال بھی انہا مردہ نہیں آکھنا اج نہیں آکھنا ضائع ہو گئے اج نہیں آکھنا برباد ہو گئے او جی میں دانا زمین جے سکتے ہو تے دانے دی انگوری نکلے تے خوش ہو دے ہو اللہ پاک فرمان دے نے فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار سلو نکل آندا ہے وچوں کمپل نکل آندی ہے ڈنڈی نکل آندی ہے سبز تے ڈنڈی نکلے سڑے تے گلے دانے وچوں سبزہ نکلیا اللہ فرماتا ہے قربانی دیتی ہے دانے اور میں انہوں مٹن نہیں دینا او دا نام زندہ کرن واسطے وچوں سبز میں کمپل کٹ دیتی زمین دا سینہ چیر کے او کمپل نکلی جس نو پھونکا مارو تے اپنی جگہ تے قائم نہیں رہ سکتی ہوا دا جھولا ہوئے کدے سجے ٹھٹی پئی ہوئے کدے کھبے ٹھٹی پئی ہوئے اتنی او سچ جان نہیں ہوندی کہ اپنی جان تے کھلو سکے اللہ فرماتا ہے مگر تیرا نام زندہ رکھن واسطے اس کمپل نو میں اپنے سہارے تے کھڑا کی سبحان اللہ میں وہ دی حفاظتی آپ کی تھی اللہ کریم فرماتا ہے جڑے میں فاستغلظ فاستوى على سوقه وہ سلو نکل کے وہ کمپل نکل کے اپنی ڈنڈی بنا کے اتا نکل آئی ہون جڑے ملے اتانے چھٹن والا بوریاں دیا بوریاں زمین جو سٹ کے آیا ہے پر جڑے ملے افسوس نہیں کریں گا انہوں جو کہ امید ہو دیئے کہ دانے جدے سہارے تے سٹ آیا وہ ضائع نہیں ہون دیندہ وہ برباد نہیں ہون دیندہ گلن تے سرن نہیں دیندہ اس نے میرے نال سودا کیتا ہے میں انہیں نال سودا کیتا ہے میں سودا کیتا ہے اس وعدہ کیتا ہے اس وعدے دے
مطابق وہ دانا سہ نہیں ہون دیتا جٹ بندے نو امید ہوندی ہے اپنی امید تے قائم ہوندا ہے مہینے بعد ہفتے بعد جدوں ویندا ہے اس جگہ تے سبز سبز کونکلاں نکلی ہوندیاں نے وچوں دانے دیاں ڈڈیاں بڑیاں ہوندیاں نے اللہ فرماندا یوجب السرا جڑا جٹ بندہ ہوندا ہے جس اپنے مونڈے تے چا کے چھٹا ماریاں ہن دانے سجے تے کھبے کھڈایا اللہ فرماندا ہے او دن نو دی خوشی دا دن ہوندا ہے سبحان اللہ خوشی اس وقت ہوندی ہے وہ یقین ہوندا ہے کہ میں جڑا کچھ پایا زمین او میرا سایہ نہیں ہویا میری قربانی نو اللہ نے رنگ لایا سبحان اللہ میری قربانی نو اللہ رنگ لایا اس واسطے وہ دانے سٹ کے بھی نہیں روندا جڑے ویلے دانے دیاں کونکلاں نکل آویں اسے نہیں روندا خوشی خوشی آندا یار میرے دانے نو اللہ نے رنگ لا دیتا ہے میری کڑک جم پئی ہے ہن مینوں امید لگ گئی ہے کہ اس واری کڑک ڈاٹھی ہونی ہے اس واری بہت زیادہ کڑک ہونی ہے اس واری تے بادشاہ ٹرالیاں بھر کے میں آونیاں نے اللہ پاک فرماندے نے جڑی قوم قربانی دیون والی ہوے او دا نام میں نہیں مٹن دیندا جڑا بندہ شہید ہو گیا ہے اپنی جان دے ٹکڑے کروا گیا ہے اپنی بیوی نو بیوہ کرا گیا ہے اپنے بچے یتیم کرا گیا ہن میں بھی او دا نام نہیں مٹن دیندا ہن میں بھی او تو اعلان کر کے آندا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله جڑا میرے رستے چ مر ونے کٹ ونے اپنی جان دے ٹکڑے کرا ونے کدے اونوں مردہ نہ آکھیا کرو اپنی زبان دے نال او زندہ ہوندا ہے مگر او دی زندگی تہاڈی اکھاں تو دور ہوندی ہے مگر او دی زندگی پردیاں دے اندر ہوندی ہے تہاڈی نظراں تو اوجھل ہوندی ہے اے تاں مومناں تے پابندی نہیں زبان نال مردہ نہیں آکھنا پر اگلے آیت وچ اللہ فرماندا ہے ولا اے میرا محمد تیرے دل تے دماغ تے پابندی سبحان اللہ مومن زبان نال شہید نو مردہ نہ آکھن میرا پیغمبر دو اپنے گمان نال انہاں نو مردہ نہ آکھن بل احیاء عند ربہم بلکہ او زندہ نہیں میرا پیغمبر کتھے زندہ عند ربہم ایسی جگہ تے زندہ جتھے عام زندگی تھلے تے شہید دی زندگی اس تو اٹھتے ہوئے اس وقت اللہ کریم فرماتا ہے جو میں اُتے نال سودا کیتا ہے اس سودے دے بدلے دے اندر میں انہوں بدلے وچ جڑی شے دتی پہ ان لہم الجنہ سبحان اللہ اللہ شہید بندے دی جان تے مال دے بدلے کیا چیز عطا کیتی جنت جنت سودے وچ جڑی شے طے ہوئی او کی شے ہوئی ہے او جنت طے ہوئی ہے او مرجان بھی نہیں او پاکستان بھی نہیں او قبرستان بھی نہیں او جیندیاں دا جہان بھی نہیں او جنات الفردوس جڑی اللہ بندے دی جان دی قیمت مقرر کیتی ہے بندے دے مال دی قیمت مقرر کیتی ہے اللہ دا میں اپنے وعدے تو پھردا کوئی نہ جنہیں دے نال میں وعدہ کیتا تو اپنی جان قربان کر اپنا مال قربان کر میرے کولو جنت لے لے سبحان اللہ میرے کولو جنت لے لے میں جنت تیرے نال سودا کر دیتا ہے اس وقت اللہ دا زبان نال مردہ نہیں آکھنا اپنے دماغ تے گمان نال انہاں نوں مردہ نہیں آکھنا بلکہ اتنے زندہ اس حالت وچ زندہ نے کہ میں انہاں نوں رزق بھی دے رہا اے کھاتے بھی پانتے پیندے بھی پانتے دس رہو من الجنت حیث نشاء او شہیدہ دے نسا پھردے بھی تے چلتے بھی تے کھاندے بھی تے پیندے بھی ساڈے تے کوئی پتہ
پابندیاں کوئی نہیں جڑے مقام میں چلے ونجاں جڑے درختاں دی سائے تلے چلے ونجاں جڑے پھل کھا لواں جڑے بوٹے تلے لگے ونجاں اللہ ساڈے تے کوئی پابندی کوئی نہیں اساں لہا کنادیل معلقۃ بالعرش ساڈے واسطے قبیلہ بنا سفیلا بنا دتیاں نے جڑے ویلے کھا پی کے تھک دے ہاں اللہ دے عرش تلے من کے ڈیرا لا دیندے ہاں تے بسیرا کر دیندے ہاں اس واسطے اللہ جی نے وعدہ کیتا شہید نال اودی قربانی دے بدلے وچ اللہ جنت عطا کرنی ہے اوے شہید نو جنت ملدی ہے اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ توجہ ہے او تھکے تو نہیں تساں اجے تھوڑا جا ٹائم ہے بڑے دور دور لوگ آئے ہیں مکھن نچوڑے قرآن اللہ اکبر اتنے دور تو آئے ہو تو وہ مسئلہ بھی تو سنانا چاہیے دور تو آئے تو انہوں فائدہ ہونا چاہیے فائدہ کہاں ہو سی جے اللہ کا قرآن سنایا اس سے کہانیاں تے گپاں نال فائدہ نہیں ہوتا فائدہ رب دے قرآن وچ ہوتا ہے اس وقت اللہ کریم نے جی وعدہ کیتا ہے شہید نو میں اللہ نے جنت عطا کی ہے سبحان اللہ شہید نو میں جنت عطا کی ہے اللہ کریم نے قرآن پاک دے اندر واقعہ بیان کیتا ہے کہ درخان دے پتر نو انتاقیہ دی بستی دے اندر ظالمہ نے ماریا جڑے ویلے انہوں قتل کیتا نے دی روح نکلن لگی ہے اس ویلے میں انہوں آنکھیں گھبرا نہ جائیں غم نہ کھاویں پریشان نہ ہو ونی اگر تینوں قتل کریں تے میں عدل کراں یہ زمین والے قتل کر دے تے عرش برین والا عدل کر دے میرا عدل بھی اسی تے تیرے اوتے میرا فضل بھی اسی اس وقت گھبراون دی ضرورت کوئی نہیں انہاں جڑے ویلے ماریا تے قتل کیتا او دی جان نکلی او دی روح پرواز کیتی تے اللہ کہ قیل ادخل الجنہ یہ سورت یاسین پورے قرآن دا دل ہے کہ پورے قرآن دے دل وچ اللہ پورے دین دا دل بیان کیتا سبحان اللہ قرآن دا دل سورت یاسین ہے پورے دین دا دل توحید ہے پورے دین دا دل توحید ہے جی میں جس میں دل مرکزی نقطہ ہوتا ہے انہیں دین وچ اللہ مرکزی نقطہ توحید نو بنایا ہے انہیں قرآن دی سورتاں وچ مرکزی مقام سورت یاسین دا بنایا ہے قیل ادخل الجنہ جنت چلے جا جڑے ویلے او بہشت برین دے اندر ٹرویندا ہے اوتھے جا کے موجاں ماڑیاں اوتھے جا کے انعام ویکھے اوتھے جا کے اپنا اکرام دیکھیا اوتھے رو کے آکھن لگا قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین اللہ میری قوم شدی نو پتہ کوئی نہیں بھولی پالی تے سدھی ساری قوم ہے انہاں میں نو قتل کیتا ہے اللہ او دے قتل دے بدلے تو سانو اتنی اعلیٰ جنت عطا کیتی ہے اتنا عزت مقام عطا کیتا ہے اتنا سانو احترام ملیا تے مقام ملیا اللہ جنت بھی مل گئی عزت مقام بھی مل گیا تے سانو مغفرت بھی مل گئی بما غفر علی ربی شہید جدو بندہ ہوئے نا ہمیں 100 سال دا گناہگار ہوئے جدو گردن تے تلوار لگے اللہ دے رستے کے خون دا قطرہ زمین تے بعد چڑھاندہ ہے تے سارے گناہ اللہ معاف کرنے دا اعلان پہلے کر دے اللہ فرماتا ہے اس ساڑھے پیچھے جان قربان کر دیتی تے ایسا کلمہ لے کے بیٹھے ہوا فلانا گناہ کیوں کیتا ہے فلانا جرم کیوں کیتا ہے اللہ فرماتا ہے میں نے شرم آن دیئے ایہو جے بندے دا حساب کرا ایہو جے بندے دے گناہ یاد کرواما اللہ فرماتا ہے جے تو وہ شہید ہوتا ہے وہ دے گناہ دے رحمت دا بلڈوزر پھیر دیتا بما غفر علی ربی اس بات سبب ہی ہے سبب اللہ دی توحید بڑھ گئی ہے کہ بندہ اللہ دی توحید تے جان قربان کرے تے اللہ پاک او دے پلے گناہ رحم دے دے 70 سال دا گناہگار ہاؤ درخان حبیب نجار دا کام مجیاں ٹھوکدا ہے تے جڑے ویلے اللہ
او دی قربانی کو ویکھیا اللہ کہ ہن پیچھے نہ ویکھ گناہ مدر نہ ویکھ قیل ادخل الجنہ چل چل دوڑ کے بیشتے برین اچ داخل تھی من او اتھے من کے گل پہ کریں دے اللہ میری قوم نو کاش پتہ لگ منیا اللہ فرماندا ہے تو گل کر تیری قوم تک میں پہنچا دے شہید دا نام اللہ نہیں مٹن دے دا کہ او پیغام ہی کوئی دے میں تے اللہ دنیا والے انہاں دے سڑے بھی اللہ آپ دیتا ہے اللہ فرماتا ہے موت بھی اونچی آئیے ایدہ پیغام بھی اونچا ایدہ قاصد بھی میں قاصد بڑھیا تھے میں حبیب نجار دا پیغام پہنچایا اپنے محمد کریم دی امت نو یہ نیلی ٹوپی والا پیسہ یہ یاری تنہ ہوئی چھولے دا وڈ بنائی بیٹھے یہ نہ کرو سارے تو سب پہلے گل کی تھی اللہ دا نائب ہے آج تھوڑی جی قربانی دے چھوڑو انشاءاللہ تھوڑا نام ہی دیتا ہو جاگتے پہ ہو سبحان اللہ کرو پتہ لگی بلتا ہوا جاگتے سبحان اللہ آیا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین سبحان اللہ نے بڑی عزت نے لوگاں نال ٹھکانہ بھی دے دیتا ہے اللہ نے 70 سال دے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں اللہ نے بغیر حساب دے جنت بھی عطا کر دیتی سبحان اللہ جنہ وعدہ کیتا ہے وعدن علیہ حقاً فی التورات والانجیل والقرآن اللہ جنہ کتابہ میں وعدہ کیتا ہے اپنے وعدے دے مطابق بھی ان لہم الجنہ اللہ انہوں جنت عطا فرما دیتی اللہ دے پاک پیغمبر جہاد تے جا رہے ہیں غزوہ احد تے غزوہ احد تے میدے پائیں نبی علیہ السلام تیاری کر رہے ہیں صحابہ کرام پورے جوش تے جذبے نال آ رہے ہیں سفرہ ہو کے آندے پائیں زر وقت دے آنکے تے لباس پا کے آندے پائیں زرہ پا کے آ رہے ہیں تیر لے کے آ رہے ہیں نیزے لے کے آ رہے ہیں بڑے جوش تے جذبے نال ایک بزرگ او دے 4 بیٹے با یک وقت اللہ دے نبی دی خدمت جا کے دے لبیک سادیک یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ تیرے ابرو اشارے تے سارا جہان قربان کر دے سچار پھرا جوان رانا آئے کھلیاں ساڑیاں جوانیاں قربان تیرے اشارے تو ساڑیاں زندگیاں قربان تیرے اشارے تو ساڑی جداد تے مال قربان تیرے اشارے تو ساڑا دن من امن چمن زمن قربان تیرے اشارے تو آگا لبئی حاضرہ جو ہے لبئی آ گیا جڑے ویلے وہ آئے نے انہاں دا والد بوڑھا آدمی ہے تے ایک لات تو لنگڑا ہے ایک لات تو لنگڑا ہٹ بھی ہے معذوری بھی ہے تے مجبوری بھی ہے جڑے ویلے پوچھدا 4 پتراں کولوں بچے کتھے وہدے پئے ہو آکھے بابا محمد رسول اللہ دے اشارے تے جا رہے ہیں جہاد دے میدان وچ وہدے پئے اس نے پیو روون لگے آندا بچڑے تساں آپ تا وہدے پئے ہو مینوں گھر کلے چھوڑی ویندے ہو تساں تا جنت دے راہی بڑی ویندے ہو مینوں دنیا دے مصیبتاں دے اندر سٹی ویندے ہو آکھ لگے بابا شرعی طور تے معذور ہے تو مجبور ہے تیرا پیر بھی لگڑا تے اللہ رخصت دیتی ہے جڑا بندہ معذور تے مجبور ہوئے وہ شرعی طور تے جہاد شریک نہیں ہو سکتا جڑے ویلے انہاں منع کیتا ہے وہ آکھے چلو اس عدالت وچ فیصلہ نہیں ہوندا تا ہائی کورٹ وچ لگا ویندا ان کے تے اوتھے فیصلہ کروا دینا اللہ نے پاک رسول دی خدمت وچ آئے آندا یا رسول اللہ میرے پتر تیرے نال پوندے نے اس وقت میں انہاں نوں آکھے میں بھی نال لگنے مگر اے راضی نہیں ہوندے آدر تیرا پیر ٹھیک کوئی نہیں تیری لت کمزور ہے تیرے اوتے جہاد فرض کوئی نہیں اللہ دے پاک رسول فرمانے او امر پر جموں گل تائنے میں جویں تیرے پتر
میری لگڑی ہوئے تے میں جنت دیاں سیر ودا کرنا اللہ دے پاک پیغمبر انی لمشتاق الی الجنہ میں جنت دا شوق رکھدا میں جنت دا شوق رکھدا مینوں دنیا تے جیون دا شوق کوئی نہیں دنیا دے مزے لین دا مینوں شوق کوئی نہیں میرا دل لے کے باقی جڑی زندگی رہ گئی ہے جنت دے مزے لواں سبحان اللہ مزے کتھے دے جنت دے جو اللہ شہید نال جڑا وعدہ کیتا ہے کہ میں تینوں کے شے دے ساں جنت ہر شہید دی تمنا کیا مینوں کے ملے جنت اور توجہ کرنا تھوڑی جی اللہ دے پاک پاس بندے محمد رسول اللہ نے اس عمر بن جمود دا شوق تے ذوق ویکھ کے تے او دے روڑ دے ویکھ کے اللہ دے نبی دے یار تینوں سپیشل اجازت دے تو اس سارے نال جا سکتا ہے جڑے ویلے ہو گئے اللہ دے پاک رسول نال جنگ شریک ہوئے صحابہ کرام دے اساں جڑے ٹھیک ٹھاک ہاں سے اساں نالوں زیادہ چھالا مار مار کے حملے ودا کریندا زیادہ میدان جنگ دے اندر اودیاں دوڑا اساں ویکھیاں جوان پتراں نالوں زیادہ جوان ہو کے میدان جہاد دے اندر دوڑا لا کے فیقتلون و یقتلون قتل کسے نو کردا پیا ہے کوئی اودے تے حملے کر رہے ہیں کوئی اس تے حملے کر رہے ہیں کدے اس نو تلوار لگ دی ہے کدے او کسے نو تلوار مار دے انہاں لڑدیاں عمر بن جموح شہید ہو ویندا ہے غزوہ احد دے اندر شہید ہو گئے اللہ دے پاک رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منن والی عمر بن جموح دی بیوی آئی ہے اپنی لاش سنبھالن واسطے کہ پتر دی لاش لے ونجا تے خاوند دی لے ونجا حتیٰ کہ جڑے ویلے خاوند دی لاش نو جا کے اٹھ دے اوتے رکھے سی تے مدینے والے پاسے رک کرے تے اٹھ ٹرے بھی کوئی نہ اوتھے پے رہے تے جڑے ویلے احد والے پاسے رخ ہووے تے اٹھ ٹرنا شروع کر دے حتیٰ کہ عورت پریشان ہو کے اللہ دے نبی دی خدمت جا گئی ہے یا رسول اللہ بڑا عجیب ماجرا بن گیا میں اپنے خاوند دی منجے تے لاش جا کے جد اٹھتے رکھ دیاں اٹھ رو مدینے والے پاسے ٹورا تا ٹردا ہی کوئی نہیں کہ پیچھے پوڑا تا بھجنا شروع کر دیندا ہے اللہ دے نبی فرماندے آ مائی تیرے خاوند کوئی آندے ہویا اللہ نال گل تا نہیں کیتی سبحان اللہ گھروں نکلتا پہ ہوئے تو گل کیتی ہوئے تیرے علم میں چھو سکے ہاں ہاں ایک گل میرے کرنا تے پئیے جدو گھروں نکلے نا اس سے دعا مانگدا پیا اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک سبحان اللہ ولا تردنی الی اہلی اے میرا اللہ میں گھروں ویندا پیا مڑن واسطے نہیں ویندا پیا اس واسطے ویندا پیا کہ میری جان بھی کم آ ونجے میرا مال بھی تیرے رستے چ کم آ ونجے میری اولاد بھی تیرے رستے چ کم آ ونجے میں بھی تیرے رستے چ قربان تھی ونجا اللہ ایک میری دعا اے کہ میری قربانی قبول کر لوی دوئی دعا اے کہ مینوں کدے بھی اپنے گھر موڑ کے نہ لے آویں ولا تردنی لانی میں اپنے گھر وچ نہیں مڑنا چاہتا جڑے ویلے اللہ دے رسول نے دعا دسی تے نبی کریم فرمایا اتھائی دفن کرو سبحان اللہ اے دی لاش مڑ کے مدینے نہیں بن سکتی جو اس دعا ایو جی منگی ہے جڑی اللہ قبول کر لئیے انہوں اتھائی دفن کیتا گیا سبحان اللہ اتھے دفن کیتا گیا اس نو اتھے دفن کیتا نے تے جڑا او دا شوق آ نا وہ کیڑا شوق ہے میں کتھے بنجا جنت دفن کرن تو بعد نبی کریم دے ورثاء نو آدن او میرے ساتھیو اللہ نے میرے جنت دے دروازے کھول کے دکھایا ہے کہ عمر بن جموح سے لنگڑی لات نال جنت دی سیر ودا کرے سبحان اللہ محمد رسول اللہ نال جڑا وعدہ کیتا ہے او بھی سچا کیتا ہے محمد دی امتی نال جڑا وعدہ کیتا ہے او بھی سچا کیتا ہے محمد دی جماعت نال جڑا وعدہ کیتا ہے او بھی سچا کیتا ہے کہ جڑا بندہ اپنی جان تے مال دی قربانی دے سی میں او دا نام
دے نکل نہیں دیتا او دا نام ہمیشہ زندہ رکھسا حتیٰ کہ اللہ دے پانچ بندے محمد کریم فرماندے سبحان اللہ جڑے ویلے بہشت برین دے اندر جنتی اپنے اپنے مقام تے بیٹھے ہونے اپنے اپنے ٹکانے تے پھل کھاندے پائن فروٹ کھاندے پائن شراباں طہورا پیندے پائن خالص دودھ تے نہر تے شربتیاں نہراں تے مزے لٹیندے پائن اسے فاطلع علیہم ربہم سبحان اللہ موت بھی اچھی شہادت علی موت بھی اچھی حیات بھی اچھی مکان بھی اچھا تے انعام بھی اچھا کیویں اچھا فاطلع علیہم ربہم جڑے ویلے وہ مزے نال زندگی گزار رہے ہونے نے اللہ بہشت برین وچ شہیداں نو اکٹھا کر کے تے انہاں دے کوٹھے وچ جھانک کے ویکھنا انہاں دے نظر کرم کر کے ویکھنا مہربانی دیاں نظراں نال انہاں نو ویکھنا جڑے ویلے ویکھنا تے اللہ فرماونا حل تشتہون شیئا سبحان اللہ او میرے مہمانوں بیویاں چھوڑ کے آئے ہو وطن چھوڑ کے آئے ہو میں اللہ دے نا تے قربانیاں دے کے مال جان قربان کر کے آئے ہو توجہ ہے سبحان اللہ اتنی عزت مقام اللہ نے انہوں نصیب کیتا کہ اللہ فرماتا ہے آج تسا میرے مہمان ہو میں تو نہ میزبان اللہ انہوں دا میزبانوں میں تے جڑے بندے اللہ دے مہمانوں میں او میزبانی بھی اچھی ہونی ہے مہمانی بھی اچھی ہونی ہے او مکان بھی اچھا زمان بھی اچھا اعلان بھی اچھا پیغام بھی اچھا او شان بھی اچھی حیات بھی اچھی موت بھی اچھی او لطف بھی اچھا عیش بھی اچھا نشاد بھی اچھا او عزت مقام تے رافت تے شفقت اللہ دی بھی اچھی اللہ فرماتا میں ویکھ کے انہاں کو اکٹھا کر کے اپنا حل تشتہون شیئا اگر کوئی چیز دی ضرورت ہوئے تو میں رب تیار ہاں کسی چیز دی کمی ہوئے تو میں حاضر ہاں میں تھوڑی تمنا پوری کر دے ماں خواہش پوری کر دے ماں اس ویلے بہشت برین جنان والے جنتیاں نے آکھنے اللہ نحن نصرہ اسا سیر ودے کرے دیا حیث نشاء نحن نصرہ من الجنت حیث نشاء تیری پوری جنتیاں سیرہ کرے دیا کدے اگے دوڑا کدے پیچھے دوڑا کدے کھبے دوڑا کدے سجے دوڑا ساریاں رونقاں تے بہاراں ودے ویندیاں ساریاں نعمتاں دا نظارہ ودے کرے دیا سارے پھل ودے چکھ دیا سارے سینکے ودے چکھ دیا سارے رنگ ودے ویندیاں سب کچھ ویندے ودے تھے نہ کمی کسی چیز دی ہے ہی نہیں سبحان اللہ تھوڑی دیر تو بعد اللہ فرمایا وہ شہیدوں کوئی شے لوڑ ہوئے تھے اساں حاضر وقت شہید سوچ کے اکثر اللہ سید نصرہ من الجنت حیث نشاء جتھے مرضی آوے جنت پھر دے ٹر دے پایا کھاندے پیندے پایا کیڑی شے دی لوڑ ہے کوئی لوڑ نہیں رجے پجے پایا تھوڑی دیر بعد اللہ دا حل تشتہون شیئا کوئی شے لوڑ ہوئے تو ہونی مانگ سکتے ہو توجہ ہے سارے شہید اکثر اللہ تا چھڑے ہی نہیں گھڑی گھڑی پوچھتا ہے ہر 20 منٹ بعد ہے کوئی شے لوڑ ہوئے کوئی شے منگو تا صحیح ایسا میزبان ہو ایڈی اونچی ذات جو میزبان ہے اس کو منگو تا صحیح مگر منگو او شے جڑی جنت وچ نہ ہوئے جے ایتھے ہوئی تو اس چاہ کے اپنا اے لے لو درگو کوئی اللہ کو منگو پر او شے منگو جڑی پوری جنت وچ یا رب نريد ان ترد ارواحنا سبحان اللہ یا رب نريد ان ترد ارواحنا الى اجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة اخرى سبحان اللہ اے
کوئی شے دیو نہیں چاہتا ہے تول پوری جنت جے ایک چیز دی لذت نہیں آئی ساری لذت جنت جے موجود ہیں ایک لذت جڑی سانو دنیا تے ملی ہے اور تیری جنت جے سانو نصیب نہیں ہوئی اس وقت سانا پروردگارا سانا نافع دے سارا سانا مالک مختارا یہ دیو نہیں چاہتا ہے لازمی دیونا چاہتا ہے انہا ساڑیاں روانو جنت جو کڑ کے جتھے ساڑے جسم ٹکڑے کروائیں گے اس جسم رو دوبارہ جوڑ کے تے ساڑے جسم تے روح رو دوبارہ کٹھا کر دے دوبارہ سانو دنیا دی زندگی عطا کر دے کیوں زندگی چاہتے ہو اتنی سال تک جیندے رہے ہو 50 سال جیندے رہے ہو 100 سال زندگی دنیا دی کٹ کے آئے ہو اجے بھی دل دنیا تو نہیں رجا آکھ لگے اللہ دنیا واسطے وقت بھی زندگی نہیں پہ مگ دے دنیا دی لذت واسطے نہیں پہ مگ دے زندگی اس واسطے میں پہ مگ دے حتی دوبارہ تیرے رستے وچ اور تیرے جڑے دشمن سبحان اللہ اسا تیرے گواہ ہاں اسا تیرے اپنی جان دے کے تیری توحید دی گواہی دیتی جنہ تیری توحید دی گواہی نہیں دیتی اسا انہاں نو رگڑیا انہاں دے گردناں ماریاں اسا انہاں دے وجود ٹکڑے ٹکڑے کیتے انہاں نال جہاد کیتا اللہ جنہاں درختاں دیاں گواہیاں دتیاں گھوڑا تے خچراں دیاں گواہیاں دتیاں حجراں تے شجراں دیاں گواہیاں دتیاں تیری توحید دے گواہ نہ بنے انہاں نال اسا جہاد کیتا جڑے ویلے انہاں سانو تلوار ماری آئی او دی تلوار لگن نال جڑی لذت آئی ہے او لذت جنت وچ بھی کوئی نہیں یہ لذت شہید کو پوچھنا کہ اللہ دے رستے اللہ دی توحید دا گواہ بن کے جے جان قربان کر دے اس جان قربان کرنے چ لذت اللہ کتنی رکھی ہے وہ لذت جنت شہید نو نہیں ملتی آتا ہے اللہ انت رد ارواحنا ساڈی ارواح نو پھیر دے ویا جسمانے پاسے تاکہ دوبارہ جسم تے روح رل بنے تے ول تیرے نا تے جنگ کراں جہاد کراں تے لڑائی کراں تے ول شہید ہوواں تاکہ اوہ لذت مینوں دوبارہ مل ونجے اوہ لذت دوبارہ مل ونجے شہید ہونے جڑی لذت ہے اللہ دے پاک پیغمبر ایک دن دعا کھلے کر دے تے اگر والذی نفسی لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل اللہ دا پیغمبر خود آتا ہے اللہ او میں تیری ذات دی قسم ہے میرے دل دی تمنا تے خواہش کہ میرا اللہ میں تیرے رستے چ قتل ہو جاواں تیرے رستے شہید ہو جاواں جڑا قتل ہوندا ہے جڑا شہید ہوندا ہے اللہ دے رستے دے اندر اللہ اونوں زندگی ایک ضرور عطا کرتا ہے اور اس نال اس زندگی نالوں اللہ اولا ازکا پالا افضل زندگی ہوتی ہے مگر اللہ دا نبی پھر بھی آتا ہے اللہ ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا میں قتل ہوا شہید ہوا پھر زندہ ہوا قتل شہید ہوا پھر زندہ ہوا قتل ہوا شہید ہوا پھر زندہ ہوا اللہ تیرے رستے چ شہید ہوا دی جڑی لذت ہے میں محمد نو بھی چاہیے کہ میں قتل ہوندا رہواں پھر بار بار زندگی ملتی رہے پھر لڑدا رہواں پھر شہید ہوتا رہواں جڑے ویلے شہیداں نے مطالبہ کرنا ہے اس میں اللہ فرماونا ہے انی کسیتو انی کسیتو انہم لا یرجعون او شہیدو ایک میں فیصلہ کر دیتا ہے جیڑا مر کے ساڑے کو لا گیا بھامیں شہید ہو کے آیا بھامیں نبی موت مر کے آیا بھامیں نبی تے موت آئی تے میرے کو لایا ولی نو موت آئی تے میرے کو لایا اے فیصلہ کیتا ہے انہم لا یرجعون او واپس مڑ کے دنیا تے نہیں جا سکتا
شہید کتنے زندہ بولو جنت وچ زندہ ہے اعلی زندگی نال زندہ ہے افضل زندگی اللہ نو عطا کیتی اس زندگی دے نال مزے کر رہے ہیں مگر بہشت برین وچ مزے کر رہے ہیں حتیٰ کہ جڑے ویلے احد دے میدان دے اندر صحابہ کرام 70 شہید ہو گئے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دا اپنا چاچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے اس شہید ہونے دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نو بڑا دکھ لگا بڑا صدمہ لگا اپنے چاچے دی لاش تے محمد کریم کھڑا روندا اللہ دے نبی دے آنسو کھلے واندے نے اللہ دے نبی اس جگہ تے کھلو کے آندا کھلے او میرا چاچا تو تا بہشت برین دیا موجہ پہ بڑھے دائے مگر تیری لاش تے محمد کھلا روندا ہے اور بک پڑو میاں میں کھلا روندا ہے محمد پاک رو رو کے داڑی مقدس اپنی در بتان کے دیکھ لائے تے آنا کھلے او کنات والے ہو جنتی میں وہ نبوت ملی ہے دکھ بڑے پہنچے نے مگر جڑا دکھ اپنے چاچے دی وفاتے ہوئے اپنے چاچے دی لاش میں کے ہوئے لنو سب میں مثلی ہی آبادا یہ دکھ میں رو پہلے نہیں پہنچا تے بعد جی نہیں پہنچنا بڑے صدمے میں کھڑ بڑے دکھ میں کھڑے حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد کریم دا صحابی ہے او ویدہ کھڑے اللہ دا نبی جیڑے ویلے کفن منوانا ہے اس ویلے کفن منوانے سر تے کفن آوے تے پیر نگے تھی ونجے جے پیر کر دے وے تے سر نہ کرتے والتے کپڑا نہ ہوئے اللہ دے نبی آکھا لگے سر تے کپڑا کفن دا پا دے وہ اس درخواست دی کوٹی جڑی ہے او دے پتے کٹ کے دے پیر تے پا دے وہ اللہ دے نبی کدے پیروں دے پاسو آندا ہے کدے سر دے پاسو آندا ہے اللہ دا نبی روتا ہی کھلا تے آندا کھلا او کنات والے ہو سید الشہداء عند اللہ یوم القیامت امین اے میرا چاچا جڑے رنگ شہید ہوئے انشاءاللہ تیرے قیامت شہیدہ دا سردار بار کے انسی اس ویلے عبداللہ بن رواح پیروں لے پاسوں آئے ویدہ محمد سرام دیا لے پاسوں آئے تے نبی پاک رو دے کھلے میں تے کفنی کھلے پوین دے لے اس ویلے حضرت عبداللہ بن رواح میں موقع پا کے محمد دی حالت روے کہتے اس عبداللہ بن رواح نے حضرت امیر حمزہ دی شان دے ہوتے رشک کیتا ہے اور حضرت امیر حمزہ دی شان دے ہوتے ایک شیر پڑے لے کے آتا ہے سلام اللہ علیکہ فی جنانی سلام اللہ علیکہ فی جنانی یخالطها نعیم اللہ یزولو اصیب المسلمون جميعا ہناک وقت اصیب بہ الرسول حمزہ تیری لاش کی بھی قسمت آلیے کوئی بندہ مرونیے او دی لاش تے او دی تھی کھلی رو دی ہوئے کوئی مرونیے او دی لاش تے او دا پیو کھلا رو دا ہوئے او دے مرشد استاد کھلے رو دے ہوئے او دے رشتہ دار کھلے رو دے ہوئے ننیان کھلے رو دے ہوئے پس سسرال کھلے رو دے ہوئے کدے پیکے رو ہوئے کدے سامنے رو ہوئے کدے بچے رو ہوئے اولاد رو ہوئے بیوی رو ہوئے او حمزہ تو کیڑی اچھی قسمت آلے تو آپ کا زمین دے دان دے ٹکڑے کرا گیا ہے مگر تیری لاش زمین دے پئیے بہت میدان پئیے مگر تیری روح بہشت برین دیا موجہ بھی بڑے دیئے اور تیری لاش تے محمد دی اکھلی رو دیئے تے تو بہشت برین جو دا ٹہلے تے مزے کرنے سلام اللہ علیکہ فی جنانی یخالطها نعیم اللہ یزولو اصیب المسلمون جميعا ہناک وقت اصیب بہ الرسول او ساری تعداد یہ مصیبتاں ایک پاسے تیری او عزت شان ایک پاسے جو تیری لاش تے جڑا غم تے دکھ پہنچے او محمد دے دل نو دکھ پہنچے تانا محمد دی اکھ دی روندی ہے اللہ دے نبی دی اکھ جو آنسو گردا ہے تے امیر حمزہ دے متھے تے جا کے گردا ہے تیری لاش کیڑی عزت والی ہے کیڑے مقدر والی ہے تو آپ ایسے برین وچ اللہ دی سلامتیاں پہ لگدا ہے اللہ دے انعام پہ لگدا ہے تیرے تے محمد کھلا روندا ہے اس وقت اللہ نے وعدہ کیتا
کہا جڑا بندہ زمین تے شہید ہو کے اپنی گواہی میرے حق کے چدے وے تے اودیاں گواہیاں زمین تے میں چ دیندا ہوندا او جڑے ویلے او تے شہید جنات الفردوس وچ وڑ گئے نے پیچھے مدینے دے اندر کوہرام مچ گیا ہے مدینے دے ہر گھر وچ روڑ دی آواز ہے مدینے دے ہر گھر دے اندر جنازہ پہ اٹھدا ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دے ساتھی بڑے غمگین ہیں بڑے پریشان ہیں کئی عورتیں بے باتی گئیاں کئی بچے یتیم ہو گئے کئی گلیاں دے روکم ہو گئیاں کئی بیڑے دے سمجھ ہو گئے جنہیں میرے ایک کیفیت پیدا ہو گئی اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ اللہ نے انہاں شہیداں دا ایک پیغام پہنچایا سبحان اللہ جڑے احد وچ شہید ہو کے جنت وچ پہنچ گئے اللہ نال جڑے ویلے انہاں دی ملاقات ہوئی ہے تلے غم میں کوہرام مچوئے گلی گلی دے اندر روڑ دی آواز اس لئے جبریل قرآن کھین کے آئے کہ اللہ پہ آد ہے تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون اللہ پاک فرماتا ہے اے میرا پیغمبر جڑے دنیا تے افسوس تلے کریں دے نہیں تے گلاں ودے کریں دے نہیں انہاں نو آنکھیں کب اجڑیا نہیں یہ آباد ہو گئے انہاں نو آنکھیں بربادی نہیں ہوئی آبادی ہو گئی انہاں نو آنکھیں رنگ لگ گئے اللہ دے فضل دا اللہ دی مہربانی دا او جڑے خوش ہوئے پائن تے اندر یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم اللہ سارے پچھلے نو سارے حال دا پتہ کوئی نہیں اساں کیڑے حال جا سانو پچھلے دا پتہ کوئی نہیں او کیڑے حال جا جو کہ برزخ آ گئی ہے جڑ ویلے بندہ دنیا تو ٹردا ہے او دے درمیان تے دنیا دے درمیان اللہ کا برزخ لا دیندا ہے تے برزخ آ کے پردے نو سبحان اللہ برزخ آ دے پردے نو پردے دا کے مطلب جڑے پرلے پاسے انہاں نو اورلیاں دا پاسا پتہ کوئی نہیں تے اورلیاں پرلیاں دا پتہ کوئی نہیں دنیا تے اللہ پردہ لا دیتا ہے برزخ دا جڑے ویلے بندے تے موت آ گئی ہے او دی روح برزخ تو اس پاسے ٹر گئی ہے تے جڑے اساں جیندے ہاں سب برزخ تو اس پاسے پھراندے ہاں اور اللہ پاک فرماندا ہے وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان اللہ فرماتا ہے برزخ دی مثالی میں جی میں دنیا کے دو دریا چلا دیتے ایک دریا ہازا عذب فرات و ہازا ملح اجاج ایک دریا کوڑا چلایا ایک دریا مٹھا چلایا ہکی زمین تے چل دے پین ہکے پل تلو گزر دے پین ہکے علاقے میں جو گزر دے پین جڑا مٹھا دریا ہے او کوڑے نال نہیں ملدا تے جڑا کوڑا دریا ہے او مٹھے نال نہیں ملدا اللہ کیوں اللہ فرماتا بینہما برزخ انہاں دے درمیان میں لطیف پردہ رکھ دیتا ہے آل کے دیوار رکھ دیتی ہے لا یبغیان اور یہ دریا بغاوت نہیں کرتے کیا مطلب اپنے اپنے بھیڑے میں جرامن کوئی دوئے دے بھیڑے میں لگ کے نہیں ویندا مٹھا کوڑے میں نہیں ویندا کوڑا مٹھے دے نہیں ویندا یہ درمیان جے پردہ تے برزخ آ گیا اور اللہ پاک فرمانے جی میں دو دریا چل دے تران دے کٹھے مگر ایک دوئے دے بھیڑے وچ نہیں آ سکتے ایویں جسم تے روح دے درمیان ہی پردہ آ گیا جسم دنیا تے دفن ہو گیا روح جنت تے چلیا گیا اور درمیان وچ پردہ آ گیا دنیا والے اس روح دی حالت دا پتہ کوئی نہیں اس روح نو دنیا والے دے حال دا پتہ کوئی نہیں اس وقت بہشت برین دے اندر او جڑے جنتی گئے تے شہید گئے آکھن لگے اللہ
پچھلیاں نوں کے پتا اساں کتنیاں موجاں پہ مار دیاں اس واسطے اللہ فرماندا ہے تو سب پیغام ریکارڈ کرو تہاڈا میسج میں شیئر کر دیتا سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر اور تساں پیغام دیو تہاڈا پیغام میں پہنچا دیو سبحان اللہ کسے ڈاکیے نو بھی نہیں آکھے اللہ کسی چوکیدار نو بھی نہیں آکھیا اللہ فرماتا ہے براہ راست تہاڈا پیغام نشر کر دیواں ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ سبحان اللہ او دنیا والو مت انہاں دے بارے کوئی گمان پہ کرو انہاں نوں میں زندگی دتی اس زندگی نالوں آدھا زندگی دتی اچھی زندگی دتی جڑی بہشت وچ کھاندے وی پین تے پیندے وی پین چلدے وی پین تے پھردے وی پین مگر وہ زندگی ہے جنت والی دنیا والی زندگی نہیں شہید کی زندگی دنیا والی نہیں جنت والی دنیا تے جنت کے درمیان پردہ یہ آ گیا پردہ پردے دا معنی ہے ارلیاں دا پتہ انہاں نوں کوئی نہیں پرلیاں دا پتہ ارلیاں دا کوئی نہیں ہن ہر کوئی اپنے اپنے حال جیویں پیا ہے جڑی حال پیا ہے انہیں پیا ہو جیویں کوئی بندہ پاکستان وچ مرجان آ ونجے ساڈے پچھلیاں نوں ساڈا پتہ کوئی نہیں تے سانوں انہاں دا یہ بھی برزخ بنائی پئے ہو جتھے کوئی کسے سروس دا کھپا کوئی نہیں توجہ ہے جاگدے پہ ہو اس واسطے میں یہ نا ہی عالم برزخ رکھے ہوئے ہیں مرن تو بعد تا برزخ جدہ پہ ملفی توانو جیندیاں مل گئی ہے خوش نصیب نہیں ہے اللہ اکبر اس واسطے جڑا بندہ شہید ہو گیا اس نے اپنی جان قربان کر کے اللہ دی توحید دی گواہی دی جنہاں نوں اے رتبہ نصیب ہوئے اللہ پاک قبول فرما اللہ انہاں دی مغفرت فرما دے اللہ سانو تہانوں توفیق عطا فرماوے کہ اساں اپنے دل وچ جذبہ رکھاں کہ جتھاں ضرورت آ ونجے زبان نال گواہی دیون نال دے جتھے ضرورت ہے جان نال گواہی دیون دی دیساں اللہ دے رسول نے فرمایا جیڑا بندہ زندگی وچ جہاد نہیں کردا یا جہاد دا جذبہ تے شوق نہیں رکھدا او مرسی تا ماتا منافق ہو کے مرسی ایمان دی حالت وچ نہیں مر سکدا توحید دے معاملے میں ایک جذبہ ہونا چاہیے ہے توحید نو جتھے ساڈی لوڑ پے گئی اساں ہر شے نال اللہ دی توحید دے گواہ زندگی باقی ملاقات باقی وما علینا